علیکم ورحمۃ اللہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورۃ البلد کی پہلی 7 آیات کا ترجمہ۔ ان آیات کے اندر ایک انسانی غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا گیا ہے، تو آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب اور اس غلط فہمی کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بهذا البلد، لا نہیں، اقسم میں قسم اٹھاتا ہوں، بهذا هذا اس، بهذا اس کی، البلد شہر، لا نہیں، اقسم بهذا البلد میں قسم اٹھاتا ہوں اس شہر کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے مکہ شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ وہ جب کہ انت آپ، وانت جب کہ آپ، ہلن رہنے والے ہیں۔ یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حل کرنا، مسئلہ حل کرنا، سوال حل کرنا۔ حل کے معنی اصل میں ہوتے ہیں گرہ کو کھولنا۔ جب مسافر سفر کرتے ہوئے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تو پھر وہ اپنے سامان کے رسے کھولتے، ان کی گرہیں کھولتے، تو اس کو کہتے ہیں حل۔ اور پھر یہی لفظ کسی جگہ پر اترنے کے لیے اور رہنے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ ہلن رہنے والا، بہذا ہذا اس، بہذا اس کے، بہذا البلد اس شہر کے، وانت ہلم بہذا البلد جبکہ آپ تو اسی شہر کے رہنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں۔ آپ تو خوب جانتے ہیں کہ اس شہر کی زندگی کیسی ہے، آپ تو یہاں کے رہنے والے ہیں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، اور والدن میں قسم اٹھاتا ہوں والد کی، اور ماں جسے والدہ اس نے جنا، والدن اور میں قسم اٹھاتا ہوں جننے والے کی یعنی والد کی، وما ولدا اور اس کی جسے اس نے جنا یعنی اولاد کی۔ اس آیت میں والد کی اور اولاد کی قسم اٹھائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی قسم اٹھائی مکہ شہر کی، پھر والد کی، اور پھر اس کی جسے جنا گیا یعنی اولاد کی۔ اب یہ قسمیں کس بات پر اٹھائیں، وہ یہ ہے، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، لقد قد حقیقت ہے، لقد واقعی حقیقت ہے، خلقنا خلق اس نے پیدا کیا، خلقنا ہم نے پیدا کیا، خلقنا الانسان ہم نے پیدا کیا انسان کو، فی کبد، کبد مشقت، فی کبد مشقت میں، لقد خلقنا الانسان فی کبد واقعی حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اس پر اٹھائی جانے والی قسمیں بھی اسی بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ انسان کو مشقت برداشت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شہر کی اٹھائی ہے، تو دیکھ لیجئے کہ مکہ شہر کی زندگی کتنی پر مشقت ہے، کٹھن ہے، اونچے اونچے خشک پہاڑ، دریا، چشمے، نہریں، نہ آبشار۔ اسی کے بارے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، بے وادن غیر ذی زرع، ایک بے آب و گیا وادی۔ دوسری قسم ہے والد کی، تو دیکھ لیجئے کہ والد اولاد کی خاطر کون کون سی مشقت برداشت نہیں کرتا، کون کون سی تکلیف نہیں اٹھاتا۔ اسی طرح بچے کی پیدائش اور پرورش کو دیکھ لیجئے کہ کن کن کٹھن مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، تو پھر وہ کیوں سمجھ بیٹھا ہے کہ وہ پرعیش زندگی بسر کرنے کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آغاز میں فرما کر نہ لا اس بات کی نفی کر دی، ایسا نہیں ہے۔ اسے اس بات کا یقین کرنا چاہیے کہ وہ دنیا میں بڑے بڑے مشکل کام سر انجام دے کے آخرت کے لیے کچھ جمع کرنے کے لیے آیا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اَيَحْسَبُ وہ سمجھتا ہے، اَيَحْسَبُ کیا وہ سمجھتا ہے، ان کہ، لَن يَقْدِرَ يَقْدِرُ اختیار رکھتا ہے، فعل مضارع ہے، اکٹھا پڑھنے سے فعل مضارع منصوب ہو جائے گا،
لن یقدر ہرگز اختیار نہیں رکھتا، علیہ دو لفظ ہیں الا اور ہی، الا پر، ہی اس، علیہ اس پر، احد کوئی، ایحسب ان لن یقدر علیہ احد کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کا اختیار نہیں؟ یقول اہلکت مالا لبدا، یقول قال اس نے کہا، یقول وہ کہتا ہے، اہلکت اہلک اس نے اڑا دیا، اہلکت میں نے اڑا دیا، مال لبدا لبدا بہت سارا، مال لبدا بہت سارا مال، یقول اہلکت مال لبدا وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال اڑا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی دولت کو بے جا خرچ کر کے، بے تحاشا اڑا کے فخر کرتا ہے کہ میں نے بڑی دولت اڑا دی ہے۔ ایحسب ان لم یرہ احد، ایحسب یحسب وہ سمجھتا ہے، ایحسب کیا وہ سمجھتا ہے، کیا وہ خیال کرتا ہے، ان کہ لم یرا، یرا دیکھتا ہے، لم یرا نہیں دیکھتا، وہ اسے، لم یرا نہیں دیکھتا اسے، احد کوئی، ایحسب ان لم یرہ احد کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی نہیں دیکھتا؟ جہاں انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے کہ اسے وہ اپنی مرضی سے گزار، وہاں انسان کا مال بھی اس کے اختیار میں نہیں ہے کہ جہاں چاہے برباد کر دے۔ کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کی نظر نہیں؟ وہ شتر بے مہار ہے، جو چاہے کرتا پھرے، کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لا نہیں ایسا نہیں ہے۔ لکھنے والے لکھ رہے ہیں اور وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کنٹرول سے، گرفت سے باہر نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہمیں زندگی کی جو چند سانسیں ملی ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی رہنمائی کے مطابق گزاریں اور اس کے دیے گئے مال کو بھی اس کی منشا کے مطابق تصرف میں لائیں۔ قرآن پڑھیے، احادیث کا مطالعہ کیجیے اور اس کی رہنمائی میں زندگی بسر کیجیے۔ بات اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنے میں راست دلی کا مظاہرہ کیجیے۔ والسلام، خوش رہیے، خوش رکھیے۔